السلام علیکم احباب. آج پیش خدمت ہے لاہور میں مقیم ہمارے عزیز دوست خوبصورت لب و لہجے کے جدید شاعر حماد نیازی کی نظم زندگی کی نظم سنیے. میری رابعہ میرے پوشیدہ رازوں کی دھڑکن سے واقف سہیلی، میری تنہا اداسی سے بھرپور راتوں کی بے لفظ سطروں کی خطات، میری نظموں کے پس منظری کینوس پر کہانی کے مانوس رنگوں کو تصویر کرتی اساطیر پور کی پرانی حویلی کے سب سے پرانے شکستہ دریچے کی دستک مجھے سن رہی ہو. میں 22 برسوں سے تیری ہی جیسی کسی بختور کی تمنا میں نظموں کی ردی اکٹھے کیے جا رہا ہوں. ابکیر شاموں کی پہلی سحر ساز لے میں کہیں میری آواز نمو پا سکے گی. وہ خوشبو جو پاکیزہ دوشیزہ صبحوں کے دامن سے پھوٹی میرے تن کی بوسیدہ مرجھائی شاخوں کو مہکا سکے گی. میری رابعہ زندگی واہمے کی گلو لا سے ترتیب پاتا ہوا خواب موہوم ہے، تم نے دیکھا نہیں. منادی ہے سینوں کے اندر مہینوں تلک سانس جامد رہی تو بدن ریت ہونے سے پہلے محبت کا قومی ترانہ پڑھیں گے، مگر ہم رہیں گے. رابعہ صبح نوروز جاگی تو میں اپنے بستر سے اٹھا، اپنی پش مردہ آنکھوں سے خوابوں کو جھاڑا، کہانی کی بھولی ہوئی چند سطروں کو پلکوں سے چن کر تیری یاد کے زانوئے مرمری پہ عقیدت سے رکھا. نہایت ادب سے تجھے اپنی نظموں کی سیلن زدہ سرزمی کے نشیب و فراز معانی بتائے تو تو مسکرائی. اساطیری باغوں میں کھلتے ہوئے پھول تیری سحر ساز آنکھوں کے بھیدوں کی پاگل تمنا میں اپنی نمو کا سلیقہ گنوا کر نگارینہ دل کی اندھے کی سڑکوں پہ نکلے تو تو سو رہی تھی. وقت کی آنکھ صدیوں کو پھر رو رہی تھی. رابعہ میرے جوبن کے دن ہجرتی راگ کی دھن کو ترتیب دیتے میری جھریوں میں کہیں رہ گئے. میری حیرت بصیرت سماعت بصارت ہوسگیر باغوں کے پھل کھاتے کھاتے ضیاء ہو گئی. رزق چنتی ہوئی ہڈیوں میں ضعیفی کی دیمک لگی. موت کی نظم کا پہلا مصرع ہوا. دن کے نازک سے شانوں پہ میں نے گراں بار گھڑیوں کی گٹھڑی کو رکھ کر تیری سمت دیکھا. ہزاروں فسانے تیرے نو تراشیدہ ہونٹوں پہ اپنے جنم کی کتھا بن رہے تھے. میں بھوکی نگاہوں سے اپنے لیے اس فسانے کو ڈھونڈا جو میرے لیے تھا، جو میری عزادار آنکھوں کی شوریدگی کا سبب بن رہا تھا. حیف صد حیف، لیکن میں لفظوں کی مزدوری کرتا فقط ایک مزدور شاعر کہ جس کی بیاض شکستہ کو تو نے کبھی آنکھ بھر کر نہ دیکھا. کہاں تیرا کردار بنتا؟ میں ڈھونڈا کیا تیری بلوری آنکھوں کی تہ تک کہ شاید یہاں خواب نظارگی کی وہ لو مجھ کو مل جائے، میں جس کی حسرت میں نظموں کی ردی اکٹھے کیے جا رہا تھا. مگر میں تہی دست و داماں اسی نارسائی کا احساس سینے کی سل میں سنبھالے جیے جا رہا تھا. اسی نارسائی کا احساس سینے کی سل میں سنبھالے جیے جا رہا تھا. میری رابعہ میرے پوشیدہ رازوں کی دھڑکن سے واقف سہیلی. بہت شکریہ.